رشتے سے منگنی تک کا سفر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب رشتہ آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں یا ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اگر کوئی ماں ہے تو وہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی چاہیے. ایک تو ہے کہ وہ ماں باپ کی پسند ہے کہ ہمیں ایسی بہو چاہیے, ایسی چاہیے, ایسی چاہیے. اپنے بیٹے سے پوچھیں ٹھیک آپ کو کس طرح کی بیٹا لڑکی چاہیے, اس سے پوچھیں. اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے. وہ جس طرح سے آپ کو کہتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ خواہشات جو ہے ناجائز ہیں تو بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں, بیٹا ہمارا ایکسپیرینس ہے, ریالٹی یہ ہے. پھر بھی جو اس کی پرائورٹی ہے اس کو نمبر 1 پہ رکھیں, آپ کا بیٹا کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2 اب جو لڑکی ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کو لڑکا کیسا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا آپ کو آکورڈ سی چیز لگے گی لیکن لڑکی کی مرضی شامل ہونا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا کہے کہ مجھے فواد خان جیسا چاہیے, تو آپ اس کو سمجھا کے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں ہوتا, لیکن اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے, اس کو کانفیڈنس ملے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں, انڈیا میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ رشتہ کر کے منگنی کر کے بیٹی کو بتا دیا جاتا ہے بھئی یہ لے آپ کی ہو گئی ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے یہ ایشو آیا تھا, اس میں لڑکی تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میری جب شادی ہوئی تو زبردستی مجھ سے نکاح کے پیپر پہ سائن کروائے گئے اور اس کے بعد باقاعدہ مجھے انجیکشن لگا دیا نیند کا یا نشے کا, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ہسبینڈ کے روم میں تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, بس ٹھیک کرتی. بہت سے ایشوز ہوتے ہیں بہرحال اس میں, لیکن لڑکی سے پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور ایشو تھا, اس میں یہ تھا کہ لڑکے والے آگے اور ماما نے کہا جی یہ آپ کا جوڑا آپ پہن کے باہر آ جائیں. لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہے. اب جو کہ سٹارٹ غلط ہوتا ہے تو آگے سے ایک خوشحال زندگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں خوشحال زندگی خوشحال گھرانا, تو سٹارٹ جو ہے نا وہ رشتے سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ان دونوں سے پوچھیں آپ کو کیسا لڑکا چاہیے اور آپ کو کیسی لڑکی چاہیے. اچھا دیکھیں, اگر تو آپ کے بچے دینی نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کی پرائورٹیز دینی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کر بھی دیں گے تو وہ شادیاں آگے تک نہیں جاتی. تو پہلے آپ تربیت ان کی ویسی کریں. ٹھیک ہے, جیسی آپ کو بہو چاہیے, دینی چاہیے, تو اس کو پہلے سے اس بچے کو بچی کو دین کی طرف لے کے آئیں. اگر آپ مذہبی ہیں اور آپ کے بچے مذہبی نہیں ہیں, وہ کس طرح سے ایک لڑکی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو دینی ہو, کبھی بھی نہیں وہ خوش رہ سکتے کبھی. اچھا ایسے بہت سے, یہ بھی بہت زیادہ کیسز آئے ہیں جس میں ماں باپ جو ہے نا ماشاءاللہ سے قرآن کلاسز اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بچے نہیں ہیں, لیکن ان کو کہا جاتا ہے نہیں ہم نے تمہارے لیے قرآن کلاس میں سے ایک لڑکی چوز کیا, تمہاری شادی اس سے کرنی ہے, اللہ لڑکا نہیں کرنا چاہتا, تو وہ شادی آگے تک نہیں جاتی. اسی طرح سے لڑکی کی شادی آپ کر دیں کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جس کی داڑھی ہو اور وہ داڑھی کو پسند نہیں کرتی, تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی. میں اوپنلی یہ ڈسکس کر رہی ہوں, یہ سب کے دماغوں میں یہ باتیں یہ آج کھل جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگے, کیونکہ میرے پاس اس طرح کے بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا میں آج یہ ایشو ڈسکس کر دوں. میرے پاس زیادہ تر جو ہیں وہ ینگ لڑکیاں آتی ہیں جو کہ آلریڈی مطلب شادی سے پہلے کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہوتی ہیں, رائٹ, مطلب حرام ریلیشن میں. لڑکے لڑکیاں دونوں حرام ریلیشن میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارے ماں باپ ہماری شادی کرنے لگے, آپ بتائیں ہم کیا بتائیں, ہمیں کوئی وظائف بتائیں پڑھنے کے لیے, یہ وہ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ استخارے کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے, اور پھر میں ان کو اگر میں ڈائریکٹ کہہ دوں کہ دس از حرام اینڈ دس از حلال اور یہ اور وہ, تو وہ میری بات کبھی نہیں سمجھیں گے. سب سے پہلے ان کی بات کا جواب دیں اور پھر ان کو بتائیں کہ چونکہ آپ ایک حرام ریلیشن میں ہیں تو اس میں کمپلیکیشنز تو آئیں گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ واقعی اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا اس سے شادی ہو جائے یا وہ لڑکا واقعی سنسیئر ہے آپ کے ساتھ, تو آپ استخارے کی دعا پڑھیں, کیونکہ دو لوگوں میں بہترین جو رشتہ ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے. اگر کوئی لڑکا ہے کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے یا کلاس میں یا جو بھی ہے کزن ہے, جا کے فادر سے کہیں, مدر سے کہیں کہ ہمارا یہاں پر رشتہ کر دیں, رشتہ لے کے جائیں, جو کہ صحیح طریقہ ہے. پسند کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن جو خود انٹریکشن کر لیتے ہیں فون پہ بات اور یہ اور وہ سب کچھ حرام ہے. اور جب آپ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو پوری کائنات کا نظام آپ خراب کر رہے ہوں گے, تو آپ کا کبھی بھی اینڈ جو ہے اچھے ریلیشن پہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ کے میزان میں بیلنس میں ڈسٹربنس آپ کریٹ کر کے آپ جائیں گے کہاں. تو بات یہ ہے کہ ان سے پہلے پوچھ لیں لڑکا لڑکی سے, کیونکہ اگر وہ کسی میں انوالو ہیں تو وہ نئی زندگی اپنی برباد نہ کریں, کسی نئی لڑکی یا نئی آنے والی لڑکی کی زندگی خراب نہ کریں. ان سے پہلے پوچھ لیں, کانفیڈنس میں لیں, کوئی بیٹا کوئی ایسی بات تو نہیں. دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, ان کو جو بچے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جب چینجز آ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے ماں باپ دیکھتے ہیں. بینگ اے ٹیچر میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ چینجز دیکھ لیتی ہوں, تو ماں باپ کیوں نہیں دیکھ سکتے. میں اکثر ماں باپ سے کہتی ہوں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی چینج ہو رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا.
ایک میں میں ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کو جب بھی وہ صبح اٹھتی تھی اور اس کا رکشے والا آتا تھا اس کو لینے کے لیے اسکول کے لیے, تو اس کا دل خراب ہوتا تھا اور اس کو وامٹ ہوتی تھی. تو میں نے اس کی مدد سے بات کی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیا مسئلہ ہے. یعنی جو رکشے والا تھا وہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا. تو بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اس سے پوچھیں بیٹا کیا بات ہے, آپ کو نظر آنی چاہیے. تو اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے آپ کا بیٹا لیٹ نائٹ تک اکیلے روم میں بیٹھ کے وہ پرانے سانگس نعوذ باللہ اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے, آپ کی بیٹی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو اسے پوچھیں بیٹا کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو جتنا کہیں گے کسی کو پتہ نہ چلے, یہ وہ آگے سے بات خراب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ آر یو ریڈی فار دا میرج, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا بیٹا آپ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اپنا پریشر نہ دیں بچوں پر, بالکل پریشر نہ ڈالیں, آپ کے بچے خوش نہیں رہ سکتے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اکثر جیسے دیکھا جاتا ہے لڑکے کافی سالوں کے ریلیشن رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ شادی تو ہم نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنی ہے, رائٹ. کافی دیر لڑکیوں کو بیوقوف بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں شادی تو ہم نے ماں باپ کی پسند سے کرنی ہے. تو یہ بات لڑکیوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو لڑکے ہیں نا, یہ جو حرام ریلیشن میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. جو رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لکھ دیا ہوا ہے وہ طے ہو چکا ہے, وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اگر سپوز آپ نے دیکھتے ہیں کہ واقعی لو میرجز ہو جاتی ہیں, رائٹ, تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی شادی انہی کے ساتھ ہونی تھی, لکھا تھا, لیکن انہوں نے وے جو ہے وہ غلط چوز کیا, تو اس کی وجہ سے آگے ساری لائف خراب. ان کو وہی ملنا تھا, لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم نے چوز کیا, ہم نے فیس بک پہ سیلنگ کیا, انسٹاگرام پہ کیا, اور ہم نے چوز کیا. نہیں, ان کی شادی وہاں ہی ہونی تھی, لیکن آپ نے وے غلط چوز کیا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے, ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس میں کافی سال تک ان لڑکوں اور لڑکیوں آپس میں جو ہے وہ کنیکشن رہتا ہے, اور ماں باپ بھی منع کریں ہم نے شادی نہیں کرنی, اور وہ دونوں چاہتے ہیں نہیں ہو جائے, اور اللہ ان کو بہت چانسز دیتا ہے کہ سیدھے رشتے پہ آ جائیں. کئی لڑکیاں میں نے یہ دیکھی ہیں اپنے ماں باپ سے مارے کھا رہی ہیں. دیکھ میں اوپنلی کہہ رہی ہوں, مجھے اس چیز میں کوئی نہیں, کیونکہ یہی ریالٹی ہے. تو مارے کھا رہی ہیں, اور لڑکا بھی جناب کیا کہتے ہیں باغی ہو گیا ہے, میں گھر چھوڑ دوں گا اور یہ اور وہ, اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ آپ اپنے بچوں سے جو ہے وہ پوچھیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں, آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں, کیا چاہتی ہیں, ان سے ضرور پوچھیں اور ان کی مرضی شامل کریں رشتوں کے اندر. میں ٹاپک سے جو ہے وہ ہٹ نہ جاؤں, اس لیے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے اگر تو وہ حلال ہیں. خود سے انٹریکشن نہ کریں, خود سے فونوں پہ باتیں کانٹیکٹ یہ چیز نہ کریں. لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مردوں کے لیے جو ہے وہ باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں, اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گی, کبھی بھی نہیں خوش رہیں گی. تو آپ اتنے سالوں سے جس کے ساتھ ریلیشن میں رہ رہی ہوتی ہیں, آپ کو کیا پتا وہ کہاں آپ کے بارے میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا. اور لڑکے تو بڑے شو کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہے, دس اینڈ دیٹ. بہرحال اللہ کی باؤنڈریز ہیں, اور اللہ سے اگر آپ نے کچھ بھی غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگے. رشتے کا جو سٹیپ ہم سٹارٹ کرنے لگے, اس سے پہلے کلوز آل دی پریویس چیپٹرز آف یور لائف. جو بھی غلط ہو گیا ہے, جو بھی آپ نے کر دیا, اس سارے چیپٹرز کو آپ کلوز کریں, اس کے بعد نئی لائف سٹارٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی اماں اور ابا جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ پیچھے سے لڑکی سے بات کر رہے ہیں, لڑکے سے بات کر رہے ہیں, میری امی ابو تو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے نا, امپورٹنس بڑھانے کے لیے. تو آپ لوگ جناب باتیں کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ ایک نیا لڑکی اور لڑکی آپ کے لائف میں انٹر ہو رہے ہیں. اس طرح نہ کریں. سب سے پہلے سارے چیپٹرز کلوز کریں. جو غلطیاں ہو گئی آج تک, جو بھی میری آڈیو سن رہے آج تک جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں معاف فرما دے. اللہ معاف کرنے کو تیار ہے, آپ معافی مانگے. حرام تک کام ہو گیا آپ سے, اگر آپ ایکسٹریم پوائنٹ تک بھی چلے گئے ہیں, رائٹ, میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہی ہوں, ایکسٹریم پوائنٹ تک بھی اگر آپ چلے گئے ہیں, کوئی بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. جب تک آپ کی جان ہے آپ کے اندر, اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے. اپنے آپ کو معاف خود بھی کریں. جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں نا, پھر اپنے اوپر بھی طرز کھائیں. کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی میسج کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا, آپ کو نہیں پتا منی بابا جی ہمارا پاسٹ کیسا ہے, آپ کو نہیں پتا ہم نے کیا کیا. تو میں کہتی ہوں مجھے نہ بتائیں, یا آپ کی اور اللہ کی بات ہے کہ اللہ نے جس چیز پہ پردہ ڈالا ہے اس پردے کو آپ خود نہ ہٹائیں. جو آپ کا پاسٹ ہے وہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے,
اسپیشلی گرلز, کیونکہ یہ بہت زیادہ فرینڈز بناتی ہیں اور اپنے قصے سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کالج لائف میں جب ہم تھے تو وہاں پہ ٹولیاں بنی ہوتی تھی لڑکیوں کی, 2-2 کی 3-3 کی, اور وہ جناب ایک دوسرے کو اپنے سارا میں رو رہی ہیں اور گفٹ سکھا رہی ہیں, اور یہ وہ اپنی جو عزت ہے خود نیلام کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کا ایک پاسٹ ہے. تو جو بھی ہے اس چیپٹر کو کلوز کریں, اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار, اللہ سے معافی مانگے اور اس کے بعد آگے جائیں. پچھلے چیپٹر کبھی کھول کے نہ دیکھیں. جیسے آپ ایک ٹرم کا پیپر دے دیتے ہیں نا, تو کوئی آپ کو کہے نا چلو وہ بکس نکالو ذرا, تو آپ کہیں گے چھوڑو بس اب میں دوبارہ وہ بکس نہیں پڑھنے لگی. اگر آپ کو میں کہوں کہ چلیں میٹرک کی بکس نکالیں تو آپ کبھی نہیں پڑھیں گے. اولڈ چیپٹر ہو گئے, بات ختم, قصہ ختم, دیٹس اٹ. تو جو پرانے قصے ہیں ان کو ختم کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شادی سیزن ہے اور شادیاں ہونے والی ہیں. بہت سی لڑکیاں اس پرابلم سے گزر رہی ہوں گی. ایموشنلی جو لڑکے ہیں وہ ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میرے سے زیادہ تو محبت کرنے والا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اور لڑکی بھی لڑکے کو کہے تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی تو کبھی نہیں ملے گی, بے شک تم شادی کروا رہے ہو, یہ وہ. ان کو چھوڑ دیں, اب ان کی لائف نہیں اسٹارٹ ہونے لگے, اب پیچھے ہٹ جائیں, دیٹس اٹ. آگے بڑھیں, ایک صاف ستھرا ایک پیور ریلیشن سٹارٹ کریں. میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو واقعی موو ہو اس آڈیو کے بعد اور اگلا اسٹیپ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دے, ان کے لیے راہیں کھول دے, ان کے رشتوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے, بہت محبتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے پاسٹ پہ پردہ رکھے, آمین. تو رشتے سے پہلے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ میں ایک ایشو لازمی ڈسکس کروں گی, وہ ہے کہ جو لڑکیاں اور لڑکے جو کہ وہ دینی ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی یہ بات کہوں گی کہ پلیز آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں, ان کو بولیں کہ جب آپ رشتے کے لیے کہیں جائیں تو میک شور کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے. پوچھیں نا, آپ بتائیں ان کو, کیونکہ لڑکیاں جیسے پردہ کرتی ہیں اور سسرال میں, کل ہی میرے پاس ایک واقعہ ہے, اس میں وہ لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ ایک میری فرینڈ ہے اور وہ نقاب اور عبایا مطلب گاؤن یہ سب کچھ پہنتی تھی ماشاءاللہ. تو جب اس کی شادی ہوئی تو انہوں نے بارات والے دن سیپریٹ سب کچھ رکھا, لیکن ولیمے والے دن وہ بہت گھبرائی بھی لگ رہی تھی. اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو اس نے بتایا کہ میل جو میک اپ آرٹسٹ تھا اس سے میری ساس نے میک اپ کروایا, سب کچھ اوپن, پردہ اتر گیا, یعنی فورس کر کے. تو میں نے کہا آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بات ڈسکس کی, پہلے سب کچھ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ سامنے سے کہہ دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں, ہاں ہو جائے گا, یہ ہے وہ ہے, ساری باتیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے پیرنٹس کو کہا ہوا ہے کہ جب آپ کو کوئی رشتے کے لیے میرے لیے اپروچ کرتا ہے یا آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو پہلی بات بتا دیں کہ پردہ اس نے نہیں اتارنا. یہ شرعی پردہ کرتی ہے, ہاں دیور جیٹ سب سے کرے گی سوائے سے جو کہ محرم ہے. کلیئر کریں, ان کو بتائیں, ٹھیک ہے. بعد میں یہ کس سے ڈسکس نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو اگر آپ فیشنیبل لڑکی لا کے دے دیں گے لیکن ہے وہ دینی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اس سے اس کی ڈیمانڈ پوچھے. پھر بھی لڑکے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے لڑکیوں کو چینج کر دیتے ہیں, لیکن اگر لڑکیوں کی شادیاں ایسی جگہ پہ ہو جائیں تو لڑکے بہت مشکل سے چینج ہوئے. لیکن میں نے کہا تھا میں ہر ایشو ڈسکس کروں گی. اگر آپ اس جگہ پہ پھنس چکے ہیں, یعنی ایک لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے ہو چکے جو نماز تک نہیں پڑھتا, اور وہ بہت زیادہ, کیونکہ مجھے یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ نماز ہی نہیں پڑھتے, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 5 وقت کے نمازی ہیں, نماز نہیں پڑھتے, یہ گانے سنتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو لڑکیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فلیکسیبل بنایا اور آپ کے اندر بہت طاقت ہے, بہت ہمت ہے. ایک عورت میں بہت طاقت, بہت ہمت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ مدر بنتی ہے, جو ہے لڑکا مدر نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اس کمپلیکیشن سے وہ لڑکی گزرتی ہے, مطلب اللہ کو پتا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو اگر تو یہ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے, اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کا ہسبینڈ آہستہ آہستہ چینج ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگتی جائیں, بلکہ آہستہ آہستہ. اور یہ نہیں کہ ہر چیز پہ آپ ان کو فتویٰ دیں, ایسے نہیں ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, بڑے پیار سے, اخلاق سے. اور کیونکہ دین میں امپورٹنس آف اخلاق بہت ہے, بہت. آپ اخلاق سے کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں, آہستہ 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 آہستہ. میری جو ٹیچر ہے نا وہ مجھے کہتی ہیں, میں سب سے یہ شیئر کرتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ منیبا دیکھیں ایک لڑکی جب سسرال میں جاتی ہے نا تو اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے 12 سال لگتے ہیں, کہ یہ ایک بیلنس ہوتا ہے, جیسے ویٹ مشین آپ کہہ لیں. ایک طرف وہ لڑکی ہوتی ہے اور ایک طرف کو سارے سسرال والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سسرال والوں کا جو پلڑا ہوتا ہے اسکیل پہ وہ بھاری ہوتا ہے اور عورت کا جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب عورت جو ہے وہ اسٹرگل سے گزرتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کا پلڑا
پلڑا جھکنا شروع ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں, سسرال والے بھی اور وہ لڑکی بھی. اس کے بعد سسرال والوں میں سے شادیاں ہوتی ہیں, نند دیور ان سب کی, اور اس کے بعد اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ کر کے عورت کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے, اس لیے پریشان نہ ہو, کیونکہ اکثر لڑکیاں 1-2 سال کے بعد میسج کر رہی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ایسے ہیں ایسے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہے. تو میں کہتی ہوں ٹائم دیں, ٹھیک ہے. اب تو جو آپ ریلیشن میں آ گئی ہیں, اب آپ کو اس کو نبھانا ہی نبھانا. ہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ آدمی سے مارے کھائیں, میں کبھی یہ نہیں کہوں گی, کبھی بھی نہیں کہوں گی. آپ سیکریفائس ضرور کریں, اگر